حضور میری تو ساری بہاریاں آپ سے ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ ورد لب ہر دم درود و سلام ہو، یا شاہ عرب و عجم کر دو کرم۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیت سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ہمیں جب بھی نیت کرنی ہو اچھی نیت کرنی چاہیے۔ خادم مصطفیٰ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک عادت تھی کہ اگر کوئی صحابی 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق پوچھتے، اگر وہ سفر پر ہوتے تو ان کے لیے دعا فرماتے، اگر مدینہ پاک ہی میں ہوتے تو ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، اور اگر وہ صحابی بیمار ہوتے تو ان کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ان کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ شدید بیمار ہے۔ یہ خبر سن کر سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور چند دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ لیا اور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آخری نبی رسول ہاشمی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ واقعی شدید بیمار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت اور پیار بھرے انداز میں تیمارداری فرمائی، حال و احوال پوچھا۔ انصاری رہابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حال عرض کیا اور ساتھ اپنے بیمار ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے اپنا ایک واقعہ بھی سنایا۔ اس واقعے کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میں مغرب کے وقت مسجد میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں باجماعت نماز کے ساتھ حاصل کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز آپ نے نماز میں سورہ قاریہ کی تلاوت فرمائی، اسے سن کر مجھ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا، چنانچہ میں نے دعا کی، یا اللہ پاک مجھے دنیا ہی میں آزمائش میں ڈال دے، مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بعد سے میری یہ حالت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی بات سن کر سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے برا کیا، کیا یہ درست نہیں تھا کہ تم اللہ پاک سے دنیا کی بھلائی مانگتے، آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی بھی دعا کرتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ابھی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے فوراً حکم پر عمل کیا، دونوں آخرت کی بھلائی کی دعا کی۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، اس دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ راوی کہتے ہیں کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، گویا وہ رسیوں میں جگڑے ہوئے تھے، اب آزاد کر دیے گئے۔ حجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اجازت یعنی قبولیت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں
دعائے مصطفیٰ کی قبولیت کا حال بیان کیا۔ سرکار علی وقار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان سے نکلی ہوئی دعا قبولیت کا صحرا سجائے، اللہ پاک کی عنایت کا جوڑا پہنے دلہن کی طرح نکلتی ہے۔ جب ناز کے ساتھ آسمان کی طرف بڑھتی ہے تو قبولیت اس دعا کو جھک کر گلے سے لگاتی ہے۔ دیکھا آپ نے یہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خوف خدا والے تھے۔ اگر غور فرمائیں کہ کیسے خشوع خضوع کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ کاش ہم بھی پانچوں نمازوں کے پابند بن جائیں، کاش توجہ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ اگر ہم سبحانک اللہم سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پوری نماز اور قرآن کریم کی چند سنت ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں تو انشاءاللہ الکریم معنی پر توجہ رکھ کر سمجھ کر دل جمی سے نماز پڑھنے میں مدد ملے گی۔ فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی، بس شوق مجھے نعت و تلاوت کا خدا دے۔ میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں ایک اور اہم ترین مدنی پھول سیکھنے کو ملا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے اثر لینا ایک ہے، قرآن کریم کو پڑھنا یا سننا دوسرا درجہ ہے، قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا تیسرا درجہ ہے۔ قرآن کریم میں جو ارشاد ہوا اس کا اثر لینا دیکھیے ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہوا اس کا اثر لینا دیکھیے ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاریہ سنی، اس کے معانی کو سمجھا اور اس سے اثر بھی لیا۔ سورہ قاریہ میں چونکہ قیامت کی ہولناکیوں اور حساب و آخرت کا ذکر ہے، لہٰذا جب انہوں نے یہ صورت سنی تو ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوا۔ یہ ہے قرآن کریم سے اثر لینا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر ہم اس اندازے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اسے سمجھیں اور اس کا اثر بھی لیں، تو یقین مانیے ہماری زندگی میں نکھار آ جائے، ہماری زندگی میں نیکیوں کی بہار آ جائے۔ حضرت وہیب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے سے زیادہ دلوں کو نرم کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی۔ یعنی دل کو نرم کرنے والے، دل میں خوف خدا پیدا کرنے، دل سے گناہوں کا میل صاف کرنے اور دل میں نیکی کا جذبہ بیدار کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر اثر کرنے والی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس کا اثر بھی قبول کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی۔ الحمدللہ ہمیں بھی اس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو اچھے طریقے سے سوچنا چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ جن کا ہم نے ایمان افروز واقعہ سنا، ان پر جب خوف خدا کا غلبہ ہوا تو انہوں نے دنیاوی آزمائش اور آخرت کی بہتری کی دعا مانگی۔ یہ شاید خوف خدا کے غلبے کے سبب ہوا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ درست نہیں تھا کہ تم اللہ پاک سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے، آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی بھی دعا کرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ کیسی ہی کیفیت ہو، کیسی ہی حالت ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے آزمائش کی دعا نہ کریں، یہ دعا نہ کریں کہ یا اللہ پاک مجھے بیمار کر دے، یا اللہ پاک مجھے تنگ دست کر دے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں دنیا کی بھی بھلائی مانگیں اور آخرت کی بھی بھلائی ہی مانگا کریں۔ آخر ہم اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک رحمان رحیم ہے، اللہ پاک کریم ہے، اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو بے حساب نوازتا ہے، لہٰذا ہم دعا میں کنجوسی کیوں کریں؟ جب تم تمام جہانوں کے رب سے مانگ رہے ہو تو کھل کر مانگیے، دنیا کی بھی بہتری مانگیے، آخرت کی بھی بھلائیاں مانگیے، سب کچھ مانگیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایمان والوں کا یہ وصف بیان فرمایا کہ اہل ایمان
جب دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ پاک ہمیں درست انداز سے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اچھی پیاری پیاری محبت بری نیتوں کے ساتھ بکثرت دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھائے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ رنج و علم نے ہے مارا یا الہی مجھے دے سہارا، ایک غمگین دل کی صدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ برادران اسلام، سورہ قاریہ یعنی جس مبارک سورت کی تلاوت انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان مصطفیٰ سے سنی، ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوا۔ یہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، 30ویں سپارے میں ہے، اس میں 1 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی مضامین کے اعتبار سے سورہ قاریہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں قیامت کی دہشت اور ہولناکیوں کا بیان ہوا، پھر جب قیامت آئے گی اس وقت دنیا کی کیا حالت ہو جائے گی، دوسرے حصے میں اس کا مختصر بیان ہوا، اور تیسرے حصے میں قیامت کے اختتام کا بیان ہے کہ قیامت کے امتحان کے بعد کون کس حال میں ہوگا۔ آئیے سورہ قاریہ کی وضاحت اور اس سے حاصل ہونے والے چند مدنی اور پیارے پیارے پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پارہ 30 سورہ قاریہ کی ابتدائی 3 آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ۔ القاریعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ لفظ قرعن سے بنا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ اس سے غرجدار آواز پیدا ہو، اسے عربی میں قرعن کہتے ہیں۔ یہ آواز جتنی زوردار ہو اتنی ہی دل ہلا دینے والی ہوتی ہے، اور اگر آدمی غفلت میں ہو، اپنے دھیان میں بیٹھا ہو تو اچانک ایسی غرضدار آواز سے دل زیادہ ہل جاتا ہے۔ آدمی اپنے دھیان میں بیٹھا کام میں مصروف ہو، کوئی شخص اس کے پاس اچانک بلند آواز سے بولے، بلکہ کسی کو زوردار چھینک کیا جائے تو بعض دفعہ آدمی چونک پڑتا ہے، جس پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ بندہ سویا ہو، اس کے قریب کوئی شور کرے تو بندہ اچانک خوف زدہ ہو کر اٹھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ گاڑیوں کے ہارن کے کان پھاڑ آواز سے دل ہل جاتا ہے، کانوں میں شاں شاں ہونے لگتی ہے۔ اب ذرا ان مثالوں کو ذہن میں رکھ کر اس وقت کا تصور باندھیے جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی گھر میں ہوگا، کوئی بازار میں ہوگا، تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، خواتین اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گے، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوگا۔ اس وقت اچانک زوردار زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ جائیں گے، بلند و بالا پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تصور کیجئے اس وقت کیسی ہولناک کڑک پیدا ہوگی، کتنا خوف دھماکہ ہوگا، اس وقت دل کیسے دہل جائیں گے، کیسی بدحواسی طاری ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ برادران اسلام،
یہ ہے قاریہ، یہ ہے کڑک، یہ ہے وہ دل ہلا دینے والی جس سے دل ہل جائیں گے، کلیجہ منہ کو آئے گا، یہ بدحواسی طاری ہوگی یہاں تک کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی۔ یہ وہ زلزلہ ہے کہ ایسا زلزلہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، یہ وہ کڑک ہے کہ ایسی کڑک کبھی کسی نے نہ سنی، یہ وہ خوفناک تباہی ہے کہ ایسی تباہی کا پوری طرح تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، سورہ قاریہ آیت نمبر 4 اور 5 کی وضاحت۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، چھوٹے چھوٹے اڑنے والے کیڑے جو عموماً برسات کے موسم میں نکلتے ہیں اور جو روشنی مثلاً بلب وغیرہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، یعنی پتنگے یا پروانے، انہیں عربی میں فراش کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح پروانے شمع پر، بلب وغیرہ پر گرتے وقت بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کوئی سمت نہیں ہوتی، کوئی کس طرف جا رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہوتا ہے، قیامت کے دن لوگوں کا یہی حال ہوگا۔ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، بدحواسی میں کوئی کس طرف رخ کر رہا ہوگا، کوئی کس طرف رخ کر رہا ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یعنی دل ہلا دینے والی قیامت کی ہولناکیاں اور دہشت سے بلند و بالا مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اس طرح اڑتے ہوئے ہوں گے جیسے اون کو دھوتے وقت اس کے اجزاء ہوا میں اڑتے ہیں۔ مضبوط پہاڑوں کا حال تو اندازہ کیجئے، انسان جو ویسے ہی بہت کمزور دل ہے، اس ہولناک اور دہشت کے وقت انسان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے قاریعہ، یہ ہے دل ہلا دینے والی، یہ ہے وہ خوفناک وقت جب پہاڑ بھی اپنی جگہ قائم نہ رکھ سکیں گے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز محفل نور سجی ہوئی تھی، سرکار علی وقار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی حاضر تھے۔ غیب جاننے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب حضرت اسرافیل علیہ السلام حضور کو سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا حکم کب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے؟ فرمایا ایک نورانی سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے۔ پھر فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس سور میں 3 مرتبہ پھونکنے کا حکم فرمائے گا۔ پھر سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 نفخوں یعنی سور میں پھونک جانے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دیتے ہوئے فرمائے گا انفخوا نفخۃ الفزع، یعنی گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی ہولناک آواز سن کر زمین و آسمان والے گھبرائے اٹھیں گے، ہاں جسے اللہ پاک چاہے گا محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز کو لمبا کریں گے، یعنی کافی دیر تک سور پھونکنا جاری رکھیں گے۔ اس کی ہولناک کے سبب پہاڑ ایسے چلنے لگیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پر شدید لرزہ طاری ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جسے سمندری لہروں کے پھیڑے لگتے ہیں تو کشتی کے سوار اندھے گرتے ہیں۔ اس وقت دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگیں گے مگر فرشتے انہیں مار مار کر واپس دھکیل دیں گے۔ اس وقت عجیب کہرام ہوگا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، ابھی لوگ اسی حال پر ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی۔ اب لوگوں پر ایسا خوف اور ایسا
دہشت طاری ہوگی کہ اس کی کیفیت اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آسمان گلی ہوئی چاندی کی طرح ہو کر پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور آسمان کو اس جگہ سے کھینچ لیا جائے گا۔ پیارے آقا مدینہ مال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جب تک اللہ پاک چاہے گا لوگ اسی آفت و مبتلا رہیں گے، پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا۔ اس بار سور پھونکنے سے آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ ہاں، جسے اللہ پاک چاہے گا اسے اس وقت موت نہ آئے گی۔ اب حضرت ملک الموت علیہ السلام رب جبار و قہار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب، آسمان والے اور زمین والے سب موت کے گھاٹ اتر چکے، مگر جسے تو نے زندہ رکھا۔ اللہ پاک ان زندہ رہنے والوں کو خوب جانتا ہے، مگر فرمائے گا کون کون باقی ہے؟ ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے، یا رب، تو زندہ ہے، تجھے کبھی موت نہ آئے گی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں۔ اب حضرت جبرائیل، میکائیل علیہ السلام پر موت طاری کی جائے گی، یہ بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے، اے مالک، جبریل، میکائیل علیہ السلام بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے۔ اللہ پاک فرمائے گا اب کون بچا ہے؟ عرض کریں گے، مالک، تو زندہ ہے، تجھے کبھی موت نہ آئے گی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں۔ اب پہلے عرش اٹھائے والے فرشتے پر بھی پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام پر موت طاری کی جائے گی۔ اب صرف اللہ واحد قہار باقی ہوگا، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، وہی اول ہے وہی آخر۔ اب اللہ پاک فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ پاک خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ پھر زمین و آسمان کی یوں لپیٹ لے جایا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹتے ہیں، پھر اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی، آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا۔ اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا، میں ہوں جبار، جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے، سامنے آئیے۔ اس وقت کوئی سر اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اب مخلوق کو اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا جو پہلے قبروں میں تھے، اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے جو پہلے زمین کی سطح پر مرے پڑے ہوں گے، اب نئی زمین کی سطح پر مرے پڑے ہوں گے۔ پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا، اللہ پاک فرمائے گا، عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں، پس وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا، جبرائیل، میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری بار سور پھونکیں گے، اس سے تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا، میری عزت و جلال کی قسم، تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں۔ چنانچہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائے گی۔ اب زمین کھلے گی اور تم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ برادران اسلام، یہ ہے قاریہ، یہ ہے دل ہلا دینے والی، یہ ہے وہ قیامت جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب سورہ قاریہ کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ۔ برادران اسلام، یہ قیامت ہے، یہ 50,000 سال کا دن ہے۔ آہ میدان محشر کی گرمی، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، اتنا پسینہ نکلے گا 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک پسینہ چڑھ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی میں پیاس کی شدت کا عالم ہوگا، وہ بیان سے باہر ہے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، دل ابل کر گلے کو آئے گا۔ تقریباً 25,000 سال تک لوگ اسی حالت میں رہیں گے اور انتظار میں ہوں گے حساب کب شروع ہوتا ہے۔ آخر شافع محشر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب شروع ہو جائے گا۔ سورہ قاریہ کے آیت نمبر 6 تا 11 میں اسی حساب کا ذکر ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد ہوتا ہے، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، میزان عمل پر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا،
اسے جنت عطا کی جائے گی اور وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ بہار شریعت میں ہے جنت ایک مقام ہے جو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں کے نے سنا، نہ کسی کے دل میں ہے ان کا خیال گزرا۔ جنت میں ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے محلات ہیں۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ ان دریاؤں میں سے نہریں نکل کر ہر محل کے نیچے سے گزرتی ہے۔ جنتی شراب دنیا کی شراب جیسی نہیں ہے، وہ پاک شراب ہے، نہ اس میں کڑواہٹ ہے نہ نشہ ہے۔ اہل جنت کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو جتنی ان کی خواہش ہوگی ٹھیک اندازے سے پانی، دودھ، شراب اور شہد کے کوزے خود ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ جنت میں نہ نجاست ہے، نہ گندگی، نہ تھوک، نہ ریٹھ، نہ بدن کی میل۔ جنت میں ہر شخص کے سرہانے کم سے کم 10,000 خادم ہوں گے۔ ان میں ہر خادم کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا، ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔ جنتی شخص جنتی نعمتیں کھاتا جائے گا، لذت بڑھتی جائے گی۔ ہر نوالے میں 70 ذائقے ہوں گے، ہر ذائقے پہلے سے جدا ہوگا۔ اہل جنت کے نہ لباس پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ روایت میں آتا ہے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا میرے پیارے بندوں کو کھلاؤ، انہیں لذیذ کھانے پیش کیے جائیں، انہیں ہر لقمے پر علیحدہ لذت ملے گی۔ جب یہ کھانے سے فارغ ہو جائیں گے تو فرشتوں کو حکم ہوگا میرے بندوں کو بلاؤ، اب اہل جنت کو بہترین شربت پیش کی جائیں، انہیں ہر گھونٹ پر علیحدہ علیحدہ لذت آئے گی۔ جب اہل جنت پینے سے فارغ ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندو، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم سے کہا وعدہ پورا کیا، اب مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے پیارے اللہ، ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا بے شک میں تم سے راضی ہوں، آج تمہارے لیے بڑا انعام ہے، ایسی عزت جو ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ بس اللہ پاک اہل جنت کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اہل جنت کو اللہ پاک کا دیدار باقی تمام نعمتوں سے زیادہ عزیز ہوگا۔ برادران اسلام، یہ ہے جنت کی پسندیدہ زندگی، اور یہ کیسے ملے گی؟ جس کی نیکیوں کا پردہ بھاری ہوگا۔ اللہ نہ کرے جس کا گناہوں کا پردہ بھاری ہوا، جس کی نیکیاں کم ہوئی، اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ معلوم ہوا جو دنیا میں باطل کا پیروکار رہا ہوگا، جو گناہ گار رہا ہوگا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، اگر اللہ پاک کی رحمت نہ ہوئی تو ایسا شخص روز قیامت جہنم کا ایندھن ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہے، آج اللہ پاک کے کمال و غضب کا اظہار ہے، مجھے گناہ گار کا اعمال نامہ کھول دیا گیا ہے۔ اے شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، آ کر بچا لیجئے، آپ کا غلام عذاب میں گرفتار ہونے والا ہے۔ جہنم اللہ پاک کے گیر و غضب کا مقام ہے، جہنم کی آگ نہایت گرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اگر اس دنیاوی آگ کو پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کر دیا گیا ہوتا تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ دنیا کی آگ اللہ پاک سے دعا کرتی ہے کہ اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ میں دوبارہ نہ لٹانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قسم اٹھا کر کہا جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی کے سبب مر جائیں گے۔ روایت کے مطابق جہنم کی آگ 1000 سال تک دھونکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھنکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھنکائی گئی یہاں تک کہ کالی سیاہ ہو گئی، اب وہ نیری کالی سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام بھی نہیں ہے۔ ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا رب، خوف دوزخ کا آہ رحمت ہو،
خاک طیبہ کا واسطہ یا رب، میرا نازک بدن جہنم سے از تو فعل رضا بچا یا رب۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ غیب جاننے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہو جہنم کے گہرے کھڑے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنان یا منانو، یا حنان یا منانو پکار رہا ہوگا۔ اس کی آواز بلند ہوگی یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سنیں گے تو تعجب سے کہیں گے، العجب العجب، یعنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھ لی؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ پاک میں نے ایک آواز سنی ہے، کوئی شخص جہنم کے گہرے کھڑے میں ہے اور یا حنانو یا منانو کہہ کر پکار رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل مالک یعنی دروگا جہنم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو وہ بندہ جو یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک علیہ السلام باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک علیہ السلام ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ اس یا حنانو یا منانو پکارنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے جبریل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے، کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ، تم یا حنانو یا منانو پکارنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا دروگا جہنم حضرت مالک علیہ السلام نے معذرت کر لی ہے، وہ کہتے ہیں جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، کس چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبریل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جہنم کے دروازے پر جائیں گے، حضرت مالک علیہ السلام کو یا حنانو یا منانو پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کو پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سام بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ۔ جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہتری تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا، تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو بندہ ان تمام باتوں کا اقرار کرے گا، یعنی کہے گا، ہاں یا اللہ پاک تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے میرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ پاک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، اس کے باوجود میری امید نہ ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے یا حنانو یا منانو پکارتا رہا۔ مولا تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ پاک اب مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ برادران اسلام، یہ ہے وہ جہنم جو ایک سانس لے تو پتھر لوہے اور انسان کے درمیان فرق نہیں رہتا، یہاں تک کہ حضرت مالک علیہ السلام جو اہل جہنم کو ایسے پہچانتے جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، یہ بھی پتھر لوہے اور انسان کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ یہ وہ جہنم ہے جس میں وہ جائیں گے جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ برادران اسلام، ہم ابھی زندہ ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، کل بروز قیامت
ہمارے اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال تو لے جائیں گے، اگر ہم نے دنیا میں خوب نیکیاں کمائی ہوگی، خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات بڑھ چڑھ کر میں حصہ لیا ہوگا، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں پیش رہے ہوں گے، والدین کی خدمت کی ہوگی، گناہوں سے بچتے رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کل روز قیامت ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا انشاءاللہ الکریم، ہم جنت کے حقدار پائیں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، جان بوجھ کر نمازیں قضا کی ہوں گی، جان بوجھ کر روزہ قضا کیے ہوں گے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، سود لین دین جاری رکھا ہوگا، والدین کا دل دکھایا ہوگا، مسلمانوں کو تکلیفیں دی ہوں گی، فلمیں ڈراموں وغیرہ میں وقت برباد کیا ہوگا، ہمارے گناہوں کے سبب کل بروز قیامت اللہ پاک کی رحمت سے محرومی ہو گئی، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو سخت تشویش کا سامنا ہوگا، ہمارے گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، نیکیاں کم پڑ گئی تو ہم جہنم کے حقدار ہوں گے۔ برادران اسلام، مرنے کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی میں راحت آرام پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں نیک اعمال کرنے ہوں گے، گناہوں سے بچنا ہوگا، لہٰذا جہنم کے عذابات کا تصور باندھنے، خوف خدا سے لرز اٹھیے اور جنت میں جانے کے حرص میں آج ہی سے پکی سچی توبہ کر کے نیکیاں کمانے میں مصروف ہو جائیے۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص جنت کا طلبگار ہے اس پر لازم ہے کہ 5 کاموں پر ہمیشگی اختیار کرے۔ نمبر 1، خود کو تمام گناہوں سے ہر دم بچا کر رکھے۔ گناہ اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ پاک کی ناراضگی جنت سے محروم اور جہنم کا حقدار بنانے والی ہے۔ تھوڑی دنیا پر راضی رہے، ایک روایت میں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا جنت کی قیمت ہے۔ نیکیوں کا حرص بن جائے اور طرح طرح کی نیکی کرنے کی کوشش میں رہے، یعنی کسی نیکی کو کم نہ سمجھے، ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی مغفرت کا سبب بن جائے۔ نیک لوگوں سے محبت رکھے، ان کے پاس بیٹھے، ان سے دوستی لگائے اور ان کی صحبت میں رہا کرے، کیونکہ جب نیک لوگوں کی بخشش ہوگی تو یہ اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کی شفاعت کریں گے اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، روز قیامت تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا، جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کی بکثرت دعائیں کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جو اللہ پاک سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت خود اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا اللہ پاک اس دعا کرنے والے کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کی دعا کرے تو جہنم خود اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ پاک اس بندے کو جہنم سے محفوظ فرما۔ برادران اسلام، آج کے اس فتن بھرے دور میں نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور بالخصوص نیک صحبت اختیار کرنے کے حوالے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔